السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کرم ہے صاحب۔ تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں ابھی؟ جی میں محمد شہباز رضوی بول رہا ہوں۔ ارے واہ واہ، کہاں سے بول رہے ہیں؟ گھوسی شریف سے۔ گھوسی سے۔ فرماؤ آپ، حکم فرماؤ آپ، قابل شخصیت ہو آپ بہت۔ جی جی، اور آپ بتائیں کیسے ہیں حضور؟ آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ علم فقہ میں ماہر ہیں، نحو میں، صرف میں۔ جی کس سے پڑھا آپ نے فقہ؟ کس سے پڑھا تھا؟ مفتی عالم مصطفیٰ صاحب سے؟ جی کس سے؟ مفتی عالم مصطفیٰ صاحب کے شاگرد ہیں کیا آپ؟ جی میں جو ہے شاگرد ہوں، اور میں جو ہے یہاں مبارک پور میں پڑھ چکا ہوں۔ ارے واہ، شفیہ میں پڑھ چکا ہوں۔ میرا محمد شہباز رضوی امجدی نام ہے۔ ارے واہ واہ، فرما، حکم فرماؤ صاحب، آپ تو حکم فرماؤ، قابل شخصیت۔ جی جی، اور حضور اس وقت جو ہے آپ کی جو ریکارڈنگ وغیرہ اڑ رہی ہے، مجھے حضور مت کہا کرو، میں حضور کہنے کو منع کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ لفظ خاص ہے، لیکن اتنا عام کر دیے جس کو چاہے حضور بول دیتے ہیں آج کل۔ اچھا چلیے، اگر تو میں نے آپ کو تعظیماً کہا، نہیں اگر آپ کیا بنوا لو آدھی کا رجوع کرتا ہوں۔ نہیں، حضور سے بالکل رجوع کرو۔ میں تو بہت خبیث آدمی ہوں، میرے تو حضرت کے نام کے لائق بھی نہیں ہوں، میں تو جناب محترم کے تو یہ بہت ہے۔ یہ لفظ حضور اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، لیکن عام اتنا کر دیے جس کو چاہے حضور کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو حضرت کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو حضرت کہہ رہے ہیں۔ انوار البیان پڑھو، آپ پورے صحابہ کو حضرت لکھا ہے، اگر میاں کو مفتیان کو حضور لکھتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ جی جی، حضرت یہ آپ کی عاجزی ہے۔ آپ اتنا سمجھتے ہیں حافظ ملت، جب ہم کہیں گے تو سیدھا اشارہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی طرف، مجاہد دونوں کہیں گے تو لوگوں کا ذہن جائے گا حضرت مظفر حسین صاحب کی طرف، مجاہد ملت کہیں گے تو ذہن جائے گا حبیب الرحمان اڑیسہ صاحب کی طرف۔ جیسے لفظ حضور جب بولتے ہیں تو سب مسلمانوں کا ذہن اللہ کے رسول کی طرف جاتا ہے، لیکن اب جس کو جانا ہے بریلی میں، کچھوچا میں، سب کو حضور۔ فرما صاحب۔ جی تو میں جو ہے امجدی بول رہا ہوں، آپ مجھے امجدی نام سے پکاریں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ بالکل بالکل بالکل، امجدی صاحب، حضرت مولانا شہباز صاحب رضوی امجدی، فارغ امجدیہ، جامع امجدیہ گھوسی۔ فرما، کچھ پیغام ڈلوانا ہے امت کے نام تو چینل پہ ڈلوا دیں گے، فرما۔ میں جو اس وقت کچھ اشرفیہ کے معاملات چل رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب اشرفیہ والوں نے حضرت علامہ محدث کبیر ریاض مصطفیٰ صاحب کو نکال کے کیا اچھا کام کیا تھا، کتنا بڑا انہوں نے قربانی دی تھی وہاں پر۔ حاضرین ملت کو پڑھانے والے وہی ہیں، رات دن ایک کر کے پڑھایا، قابل بنایا، اور کتنے ہزاروں شاگرد، بعد میں اشرفیہ والوں نے کتنی بدسلوکی کی، ان کو نکال دیا۔ آپ جو ہے یہ میں جو ہے صلح صلح کلی تو مفتی نظام الدین صاحب نے خود ایک سوال کروایا تھا حافظ ملت کے، اور اس میں کہ صلح کلی کے کیا معنی ہے؟ کہا کہ ہم سب لوگ سنیوں کو ملا کے رہتے ہیں، اس لیے صلح کلی ہے۔ آپ کی آواز دب کیوں رہی ہے؟ تھوڑا کھل کے نہیں آ رہی صاف۔ جی جی، میں بالکل الحمدللہ کھل کے ہوں، یہاں بھی، غائب میں بھی، حاضر میں بھی۔ ہاں، آواز تھوڑی دب جاتی ہے۔ وہ میری آواز نہیں دبے گی، الحمدللہ کبھی نہیں دبے گی۔ تو میں موجود تھا، اور حضرت نظام الدین صاحب نے جو صلح کلی کی تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مخفف ہے صلح کلی تمام مذاہب کے عقائد کے نظریات سے صلح ہے، صلح کلی کہلاتا ہے۔ ٹھیک، کلی کہلاتا ہے جو تمام ہندو، عیسائی، تمام باقی مذاہب کے عقائد سے جس کے جو ہے اتفاق۔ وہ تو میں بھی تھا اس عرس میں جس میں قمر الزمان صاحب آئے تھے، یہ مطلب تو نہیں بتا رہے، یہ بتا رہے ہم سب سنی ایک ہیں۔ جی، اور اب چونکہ بہت سے لوگ جو اشرفیہ کو صلح کلی کہتے ہیں، تو اس پہ حضرت مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگ ہمیں اس بنا پہ صلح کلی کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل سنت کے تمام لوگوں سے، قادری سے، برکاتی سے، رضوی سے، تمام جو اہل حق ہیں ان سے ہمارا اتفاق ہے، اس بنا پہ ہمیں صلح کلی کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہا ہوں۔ آپ سنیے گا، بیچ میں بولیے گا حضور۔ اور ہم نے یہی کہا کہ ہمیں لوگ اس بنا پہ صلح کلی کہہ رہے ہیں کہ ہم رضوی
برقاتی قادری چشتی تمام بزرگان دین کے محبین سے ہمارا عقیدہ ہے، ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ اب لہذا اگر کوئی ہمیں اس معنی میں صلح کلی کہتا ہے کہ ہم قادری رضوی سب سے ہمیں محبت ہے، تو الحمدللہ اسی صلح کلیت ہمیں مبارک ہے۔ یہ جواب دیتا ہوں حضرت اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور آپ ادھر ادھر مت لے جائیے گا، میں آپ حضور میں گدھا آدمی ہوں، میرے تو جناب کہہ دو یہ کافی سمجھتا ہوں کہ لفظ حضور اللہ کے رسول کے لیے بولا جائے، بس کافی۔ وہ تو آپ کی عاجزی ہے، وہ تو حضور آپ کی عاجزی ہے۔ نہیں استغفر، عاجزی نہیں، اس میں اعلیٰ حضرت جب بریلی والوں کے لیے خاص ہے، اگر اعلیٰ حضرت حافظ ملت کو بولیں، ضیاء المصطفیٰ صاحب کو بولیں گے، لوگ کہیں گے نہیں سب کو نہیں بولا جائے گا، صرف بریلی والوں کے لیے خاص ہے۔ اس بارے میں جلسہ ہو چکا ہے، سنو صحیح، مفتی رفاقت احمد صاحب کے جو لڑکے تھے نا، اہل سنت میں اختلاف تفریق علماء کے واقعہ کتاب پڑھ لینا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کچھوچے والوں کے دیے، تو اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں تو باقاعدہ ان کے خلاف رد میں جلسہ ہوا ہے۔ ایک کدورہ ہے نا کانپور کے پاس میں، وہاں جلسہ ہوا ہے، نظامی صاحب آئے تھے، مفتی شریف اللہ قمجدی وہ آئے تھے رد کرنے، تو نے اعلیٰ حضرت کچھوچے والوں کو کیوں کہا ہے؟ صرف بریلی میری سنیے، لیکن لفظ حضور پہ آج تک جلسہ نہیں ہوا کہ حضور سب کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہاں سنائیے صاحب۔ جب آپ کو میں حضور نہیں کہوں گا، ٹھیک؟ بالکل بالکل بالکل، اب آپ نے بتا دیا ہے، خدا کہہ دو وہ منظور ہے، لیکن مجھے یہ لفظ جو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے نہ بولے۔ جی ٹھیک، ہاں جی اب آپ نے جو مجھے تشریح کی ہے کہ حضور کا لفظ مطلقاً ہمارے آقا کے لیے استعمال ہے، تو ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات کو قبول کرتا ہوں، میں کسی کو حضور آئندہ نہیں کہوں گا۔ جزاک اللہ شکریہ صاحب، فرما۔ یہ بات سنیے میری، تو صلح کلی حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے اس معنی کہے ہیں کہ اگر تمام بزرگان دین سے عقیدت اور رضوی برکاتی چشتی قادری ابوالعلائی نقشبندی تمام سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو صلح کلیت کہتے ہیں، تو اسی صلح کلیت ہمیں مبارک ہے۔ بہت زبردست، ہاں بے شک بے شک جی، اور میرا بھی الحمدللہ یہی موقع ہے، خود میرا ذاتی کہ اگر خانقاہ معرہ شریف میں جا کر فاتحہ پڑھنا، بزرگ سے فیض دینا، کچھ شریف جا کے فاتحہ پڑھنا، اور جو وہاں سے لوگ حق پر ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، میں رافضی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ رافضی تھوڑی ہے، صحیح ہے ستے نظر میاں کٹر سنی اہل سنت والجماعت کے تائیدار اہل سنت ہیں، انہیں آپ رافضی کیسے کہہ رہا ہوں؟ میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں بھی اور کون سا رافضی ہے وہاں پر؟ جس بھی خانقاہ میں جو لوگ بھی رافضی تبدیلی ہیں، ان کو چھوڑ جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اور یہ کام کرتا رہوں گا۔ ہاں بے شک بے شک، کوئی مجھے صلح کلی کہتا ہے تو میں 100 بار سرے بازار اس صلح کلیت کی تاج کو اپنے سر پہ پہننے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں بے شک بے شک۔ اب حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ صلح کلی سے کیا معنی لیتے ہیں؟ صلح کلی سے ہم یہ معنی لیتے ہیں جو حضرات مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام کے، اور نیاز فاتحہ کرتے ہیں، میلاد شریف بھی پڑھتے ہیں، انگوٹھے وغیرہ بھی چومتے ہیں، یہ جتنے بھی آپس میں ہیں، جیسے رضوی ہے، ورثی ہے، مداری ہے، اشرفی ہے، ابوالعلائی ہے، اور بھی جتنے بھی اپنے ساتھ، یہ سب اس معنی میں ہم سب ایک ہو کے رہیں تو یہ صلح کلی ہے۔ اب کوئی ٹانگ کھینچے کہ ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ، ہم مانتے ہیں بھائی جو سلام پڑھ رہا ہے مزاروں پہ جا رہا ہے وہ ہمارا سنی مسلمان ہے، صلح کلی ہے اس معنی میں، بس ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کیا خیال ہے جناب؟ اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تو میں نماز پڑھ لی، پھر بعد میں بات کرنا عشاء کے بعد، ٹھیک؟ ہاں نماز ہمارے یہاں ہوگی 7:15 بجے، آپ کی یہاں بھی ہو جائے گی، تو پھر آپ ایسا کرنا 7:45 بجے لگا لینا، 7:45، ٹھیک؟ میرا لہجہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا حضرت؟ میرا لہجہ ٹھیک ہے نا، میں ادب سے بات کر رہا ہوں۔ ارے بہت قابل شخصیت ہو آپ، انشاءاللہ قطب بن جاؤ گے آپ مبارک پور کے اور اشرفیہ کے، انشاءاللہ آپ اپنے قائم رہیں اور بس علم بردار اہل سنت بنے، یہ تفرق بازی نہ کریں، اور سب کو سنی مسلمان سمجھے، جو سنی ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں سنی ہے بس۔ تو آپ قابل شخصیت لگ رہے ہیں بہت، اور آپ قطب بنیں گے انشاءاللہ آگے چل کے۔ آپ کی دعائیں رہی تو آپ قطب بنیں گے، اور آپ کس کے مرید ہیں؟ سنیے، میرے اساتذہ کی تربیت نہیں ہے کہ کسی سنی صحیح العقیدہ یعنی آپ جیسی شخصیت کو میں ذلیل کروں، ٹھیک؟ نہیں، آپ بہت تربیت یافتہ لگ رہے ہیں، اور آپ مفتی صالح صاحب سے ملنے بریلی جا کے، زندہ بزرگ شخصیت ہیں، آپ ان کے مرید بن جائیں بس۔ مفتی صالح صاحب، مفتی صالح صاحب، مفتی صالح شیخ الحدیث جامع الرضا، ارے زمانے میں ان جیسا مشکل ملے گا آپ کو۔ یا فقیر الہند حضرت مفتی ایوب صاحب سے ملنے، آپ ان سے رابطہ کر لیں، یا ان دونوں میں سے کسی سے آپ جو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ نماز پڑھ لیتا ہوں تو بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔